بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، آج ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 65، 66، 67 اور 68 کی تفسیر پیش کر رہے ہیں۔ صبح اس کی تلاوت اردو اور انگلش ترجمے کے ساتھ ہو چکی ہے۔ تو آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، تو اے حبیب، تمہارے رب کی قسم یہ لوگ مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھگڑے میں تمہیں حاکم نہ بنا لیں، پھر جو کچھ تم حکم فرما دو اپنے دلوں میں اس سے کوئی رکاوٹ نہ پائیں اور اچھی طرح دل سے مان لیں۔ اس آیات کا شان نزول یہ ہے کہ اہل مدینہ پہاڑ سے آنے والے پانی سے باغوں میں آبپاشی کرتے تھے۔ وہاں ایک انصاری حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جھگڑا ہوا کہ کون پہلے اپنے کھیت کو پانی دے گا۔ یہ معاملہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کیا گیا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے زبیر، تم اپنے باغ کو پانی دے کر اپنے پڑوسی کی طرف پانی چھوڑ دو۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ کو پہلے پانی کی اجازت اس لیے دی گئی کہ ان کا کھیت پہلے آتا تھا۔ اس کے باوجود سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری کے ساتھ بھی احسان کرنے کا فرما دیا، لیکن مجموعی فیصلہ انصاری کو ناگوار گزرا اور اس کی زبان سے یہ کلمہ نکلا کہ زبیر آپ کی پھوپھی زاد بھائی ہیں۔ باوجود اس کے فیصلہ میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ کو انصاری کے ساتھ احسان کی ہدایت فرمائی گئی تھی، لیکن انصاری نے اس کی قدر نہ کی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا کہ اپنے باغ کو سراب کر کے پانی روک لو۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو تسلیم کرنا فرض قطعی ہے۔ جو شخص تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا وہ کافر ہے۔ ایمان کا مدار ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو تسلیم کرنے پر منحصر ہے۔ اس آیت مبارکہ میں 7 مسائل معلوم ہوئے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے اپنے رب ہونے کی نسبت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف فرمائی اور فرمایا، اے حبیب، تیرے رب کی قسم یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم شان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی پہچان اپنے حبیب کے ذریعے ہی کرواتا ہے۔ نمبر 2، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا فرض قرار دیا اور اس بات کو اپنے رب ہونے کی قسم کے ساتھ پختہ کیا۔ نمبر 3، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے سے انکار کرنے والوں کو کافر قرار دیا۔ نمبر 4، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم حاکم ہے۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ بھی حاکم ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی، البتہ دونوں میں لامتناہی فرق ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہے کہ بہت سی صفات جو اللہ تعالیٰ کی استعمال ہوتی ہیں، اگر وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کی جائیں تو شرک لازم نہیں آتا جب تک کہ شرک کی حقیقت نہ پائی جائے۔ نمبر 6، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دل و جان سے ماننا ضروری ہے اور اس کے بارے میں دل میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے آیت کے آخری میں فرمایا کہ پھر اپنے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے متعلق کوئی رکاوٹ نہ پائیں اور دل و جان سے تسلیم کر لیں۔ نمبر 7، اس سے یہ بھی معلوم ہے کہ اسلامی احکام کا ماننا فرض ہے اور ان کو نہ ماننا کفر ہے، نیز ان پر اعتراض کرنا، ان کا مذاق اڑانا کفر ہے۔ اس سے وہ لوگ عبرت حاصل کریں جو کافروں کے قوانین کو اسلامی قوانین پر فوقیت دیتے ہیں۔ اس طرح آیت نمبر 68 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور اگر ہم فرض کر دیتے کہ آپ اپنے آپ کو قتل کر دو اور اپنے گھر بار چھوڑ کر نکل جاؤ تو ان میں تھوڑے ہی ایسا کرتے، اور اگر وہ ہر کام کر لیتے جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے، ان کے لیے بہت بہتر اور ثابت قدمی کا ذریعہ ہوتا، اور ایسا ہوتا ہم ضرور انہیں اپنے پاس سے بہت بڑا ثواب عطا فرماتے اور ہم انہیں ضرور سیدھے راستے کی ہدایت دیتے۔ یہاں مخلص اور منافق سب کے اعتبار سے فرمایا جا رہا ہے کہ اگر ہم ان پر فرض کر دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کر دو یا اپنے گھر سے نکل جاؤ تو ان میں سے تھوڑے ہی ایسا کرتے جیسا کوئی بنی اسرائیل کو مصر سے نکل جانے اور توبہ کے لیے اپنے گھروں سے نکل جاؤ، ان میں تھوڑے ہی ایسا کرتے جیسا کہ بنی اسرائیل کو مصر سے نکل جانے اور توبہ کے لیے اپنے آپ کو قتل کا حکم دیا تھا۔
اس آیت کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ، ایک یہودی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر خود کو قتل کرنا اور گھر بار چھوڑنا فرض کیا تھا، ہم اس کو بجا لاتے ہیں۔ اس پر حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ ہم پر فرض کرتا تو ہم بھی ضرور بجا لاتے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ نہ کہنا تو آسان ہے، اگر ویسے ہی واقعی ایسا حکم دیا جاتا تو ایک بڑی تعداد اس حکم پر عمل نہ کرتی۔ اس میں بطور خاص منافقین یا نئے مسلمان ہونے والے داخل ہوں گے، جیسے منافقین اکثر جہاد سے فرار کی راہ میں اختیار کرتے ہیں، اور نئے مسلمان ہونے والے بھی کئی جنگوں میں ثابت قدم نہ رہ سکے۔ جہاں تک مخلصین یعنی جلیل قدر صحابہ کرام کا تعلق ہے تو کتنے ہی صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے مختلف جنگوں میں خود کو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کھڑا کر دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی جانیں قربان کر دیا، اور مزید فرمایا کہ اگر تمہیں خود کو قتل کرنا یا اپنے گھروں سے نکل جانے کا حکم دیا جاتا تو تم میں تھوڑے ہی لوگ کرتے، لیکن اگر وہ اس حکم پر عمل کریں جو انہیں دیا جائے تو خواہ خود کو جان سے مار دینے کا ہو یا گھروں سے نکل جانے کا، بہرصورت یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوتا اور ایمان پر ثابت قدمی کا ذریعہ ہوتا، اور اس پر ہم انہیں عظیم اجر ثواب عطا فرماتے اور انہیں صراط مستقیم پر اعلیٰ درجے کی ہدایت فرماتے۔ تو دوستو، اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے، اس کے اوپر عمل کرنے، تفسیر پڑھنے، اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔